والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وجعلنا النہار معاشا وقال اللہ تبارک وتعالی وجعلنا لکم فیہا معائش قلیلا ما تشکرون وقال اللہ تبارک وتعالی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ کا اس ٹھنڈ میں، اس سردی میں آنا قبول فرمائے اور بیٹھ کر اللہ رسول کی بات سننا قبول فرمائے، میرا کہنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا، دنیا بنائی، تو اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب کے ساتھ جوڑ کر یہ بھی فرمایا ہے کہ انہی اسباب کو رب نہ ماننا۔ یہ سبب ہیں، اسباب ہیں، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی حساب سے اسلام کا ایک بہترین معاشی نظام، معاشی تجارت وہ اللہ کے رسول نے بتلائی ہے۔ جیسے جہاد کا حکم ہے، تبلیغ کا حکم ہے، قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے، اور احادیث کی روایات ایک الگ علم ہے۔ یہ جب بتایا گیا تو ایسے ہی اسلام کے جو روشن اصول ہیں اور اسلامی تجارت کے جو روشن اصول ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کا یہ ذہن ہوتا ہے، وہ انتہائی صوفیت کے مقام پہ جا کے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مسجد کا کونا سنبھال لیں یا گھر کا ایک کونا سنبھال لیں تو وہاں ہمیں روزی پہنچے گی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے حساب سے جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ کم علمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی میں جہاد کرتا ہوں، مال غنیمت اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اللہ مجھے روزی دیتا ہے۔ بہرحال اسلام کا جو معاشی نظام ہے اور اسلامی معاشی تجارت ہے، لین دین ہے، یہ واضح کر کے بتا دیا گیا۔ تو اگر اس حساب سے ہم تجارت اور لین دین اور صنعت و حرفت اور تجارت چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی بھی دے گا، دین و دنیا کی ترقی نصیب ہوگی۔ صحابہ نے جیسے جہاد کیا، باقی کام کیا، تو ان کا بھی زمیندارہ تھا، انصار سارے باغات تھے ان کے، قربانیاں بے شک کی، لیکن تجارت کی آپ نے کسی کو منع نہیں کیا کہ تجارت نہ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو میں نے تمہارے لیے ذریعہ معاش، کمائی کے لیے بنایا ہے۔ دن کی روشنی میں صبح سویرے جاؤ، اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے توکل پہ، اور ہاتھ پاؤں مارو، اللہ آپ کو روزی دے گا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کے، کمائی کے اسباب پیدا کر دیے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پھیلا دیے ہیں، پھر بھی تم تھوڑا شکر کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اگر تم کیا کرو، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ جب تم اللہ کی روزی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو۔ تو اس لیے جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اسلامی معاشی تجارت، لین دین، نظام۔ اب اسلامی نظام کیا ہے؟ اب دیکھیں ہر بندے کا واسطہ پڑتا ہے۔ اگر اس کی صنعت و حرفت میں ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی مل ہے، کوئی دکان ہے، کوئی سبزی منڈی میں ہے، کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے رینٹ پہ چیزیں دی ہوئی ہیں، تو یہ تو
پوری دنیا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا احکام ہیں، اتنے خوبصورت سنہری اصول ہیں، اگر ہم اس پہ چلیں تو دنیا تو بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور قلبی اور دلی سکون بھی ہر گھر میں ہوگا۔ تو پہلے تو ترغیب دی گئی ہے، یعنی یہ غلط فہمی دور کر دی گئی کہ بعض لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ غلط فہمیاں کیا ہوتی ہیں کہ بھائی وہ ایک ایسے درجے پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم مسجد کا کونا سنبھالیں یا گھر کا، یہاں ہمیں روزی ملے گی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، علم کی کمی کی وجہ سے اس کی یہ سوچ بنی ہے، ورنہ حضور کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توکل والے تو کوئی نہیں تھا نا، ان سے زیادہ اللہ پہ یقین تو کسی کو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ نیزے کے سائے میں اللہ نے میری روزی رکھی ہے۔ اور میں ایک اور حدیث بتاتا جاؤں، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کا کمایا ہوا سب سے بہترین کھانا ہوتا ہے، اور داؤد رضی اللہ تعالیٰ نے زیرہ بنا کر اسی کمائی سے کھاتے تھے۔ اور ابن عباس کی جو روایت ہے اس میں بڑے خوبصورت ایک نقشہ بیان کیا گیا انبیاء کا، کہ آدم علیہ السلام کیا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، کیونکہ سب سے پہلے انسان تھے نا، اس سے پہلے تو دنیا آشنا نہیں تھی، کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے، کاروبار کیا ہوتا ہے، زمیندارہ، تو جتنے بھی ان کے صاحب میں احکام ہیں وہ سب کھیتی باڑی کے بارے میں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو حکم دیا جب ناراض ہوئے کہ آپ ایک کشتی بناؤ، تو وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور ادریس علیہ السلام وہ درزی تھے، کپڑے سینے کا کام کرتے تھے۔ تو یہ بھی، اس میں بھی کوئی تانا نہیں ہے، اگر کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی اسے تانا دیتا ہے تو غلط کرتا ہے، یا اگر کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے کوئی اسے تانا دیتا ہے تو بہت غلط کام ہے، بڑی غلط بات ہے۔ اور ادریس علیہ السلام یہ درزی کا کام کرتے ہیں، اور ابراہیم اور لوط یہ آپس میں، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، تو یہ دونوں یہ زمیندار تھے، ان کی زمینیں تھیں، زمیندار تھے، اور صالح علیہ السلام تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، شعیب علیہ السلام کی بکریاں تھیں۔ اب جو ریوڑ والے ہیں، مال والے ہیں، یا جسی نے کوئی فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی بہت بہترین کاروبار ہے، انبیاء نے کیا ہے، تو کسی چیز میں تانا نہیں ہے۔ اگر کسی نے، جیسے ہم اپنے بعد میں بھاڑا کہتے ہیں، باڑا کہتے ہیں، یا فارم کہتے ہیں آج کل جیسے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، نوح علیہ السلام نے بڑھئی کا کام کیا، لکڑی کا کام کیا، ادریس علیہ السلام درزی تھے، ابراہیم و لوط علیہ السلام زمیندار تھے، اور صالح علیہ السلام کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد یہ پھر بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے صوفیت میں آ کے تو غلط کرتا ہے، وہ انبیاء کے بھی خلاف ہے، توکل کی بھی خلاف ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب پرندے بھوکے ہوتے ہیں تو اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتے ہیں باہر، اڑتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ان کے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑتے ہیں، جا کے ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے روزی رکھی ہوتی ہے، چونچ سے اٹھاتے ہیں، پھر اپنے پیٹ میں، پھر واپس آتے ہیں۔ یہ سفر ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ اڑ کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے محنت کر کے دیکھ کے، پھر اللہ نے روزی رکھی ہوتی ہے، وہاں جا کے چگتے ہیں دانہ، اور پھر واپس آتے ہیں، تو ان کو پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ غلط بات ہے بالکل، کہ بھئی بس میں گھر بیٹھ جاؤں یا مسجد میں بیٹھ جاؤں۔ اب یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام کی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی جو رکاوٹ، یہ تو فضائل تھے نا، سب سے بڑی جو رکاوٹ اور جو منع ہے وہ سود ہے۔ ایک ربا بن بالفضل ہے، ایک ربا بن نسیہ ہے۔ ایک وہ ہے کہ پیسے کے ڈبل لینا، اور ایک ہے کہ سودی لحاظ سے لین دین کرنا، سودی جو ہے نا وہ ادھار کے لحاظ سے لین دین کرنا۔ یہ مفتیان کرام اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، کہ
سود کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی سب اس لیے حرام ہے کہ سارا کا سارا نظام چند لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے اور باقی سارے لوگ بیچارے وہ ساری عمر ذلیل اور برباد ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے جو حکم ہے مزاربت، مشارکت اور اجارہ، ہر تاجر کا، ہر لین دین والے کے ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اب مشارکت ہے، 3-4 دوست ہیں، وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے اپنے حساب سے پیسے ہیں، اب یہ کس طرح منافع لیں گے، کیا کریں گے؟ مفتیان کرام سے پوچھے، علماء کرام سے پوچھے۔ مزاربت ہے، ایک بندے کا پیسہ ہے، دوسری کی محنت ہے، اس میں کتنا منافع، کیا حساب ہوگا؟ علماء سے پوچھے۔ اجارہ ہے، شروع میں پیسے دے کر اور اس کا منافع لینا، اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ شروع میں دے کر، اول میں۔ یا ایک باغ ہے، ابھی وہ تیار نہیں ہوا، پہلے سے سودے ہو جاتے، پیسے لے لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور کوئی آدمی لے گیا چیز 3 دن تک میں پسند کرنے کے لیے، اسے 3 دن واپسی بھی ہونی چاہیے، بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں ہماری بھی کچھ کوتاہیاں لینے والوں کی بھی ہوتی ہیں، کوئی چیز کو خراب کر کے دے دیتے ہیں تو اس کی کٹوتی ہو سکتی ہے، لیکن بالکل یہ حکم کے خلاف ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی۔ 3 دن کا خیار دینا چاہیے کہ بھئی پسند نہ آئے تو واپس لے آؤ۔ ہاں اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس قدر کٹوتی کر لو جتنا عیب ہے، اس میں نقصان ہے۔ اور جو سب سے بڑی جو مصیبت ہے نا، جو آج کل پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو چھاپے پڑے، چینی کسی نے سٹور کی ہوا ہے، کسی نے آٹا، تو وہ چیزیں جو عام طور پہ لوگوں کی ضروریات میں سے، اس کو ذخیرہ کرنا کس نیت سے کہ میں اس سے نفع لوں گا، یہ مکروہ ہے۔ اور بعض صورتوں میں تو بالکل ناجائز ہو جاتی ہیں چیزیں، جب لوگوں کو ضرورت ہے۔ اب یہ جو آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، ان کو ایک بندہ سٹاک کر لیتے ہیں بڑے پیمانے پر کہ مہنگی ہو کر میں بیچوں گا، تو اس تجارت میں اور اس نفع میں کون سی برکت ہوگی؟ مجھے بتائیں۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ دوسری چیز، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، جیسے باقی شرائط گزری ہیں کہ ایک بندے نے ایک چیز بیچ رہا ہے، مثلا گاڑی بیچ رہا ہے، اب اس میں عیب ہے، اس میں ڈنٹ پڑا ہوا ہے اور یہ اس کو بتا نہیں رہا، اس کو چھپایا ہوا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کروا کے اس کو چھپایا ہوا ہے، وہ بیچارہ خرید کر جاتا ہے، بعد میں عیب نکلتا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ آپ کی قیمت کم ہو جائے گی نا چیز کی، آپ عیب بتا دو، یہ اس میں عیب ہے، یہ اس میں خرابی ہے۔ اسلام نے بہت خوبصورت ایک اسلامی معاشی نظام دیا ہے جس میں سب چیز واضح ہوتی ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ تو یہ چیزیں ہیں نا، شراکت ہے، اجارہ ہے، مزاربت ہے، اور ذخیرہ اندوزی ہے، اور خیار شرط ہے، خیار رویت ہے، دے کر چیز لینا اور اس کی مرضی پہ کہ 3 دن کے اندر اندر واپس لانا۔ ایک ہے کہ نرا جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر چیز فروخت کرنا، دھوکہ دہی کرنا، ملاوٹ کرنا، ان چیزوں میں ملاوٹ کرنا جو کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ باہر کے لوگ، باہر ممالک کے لوگ، وہ بیچارے سوچ نہیں سکتے۔ بچوں کی دوائیوں میں، کھانوں میں، ان میں ملاوٹ کرنا اور زہر ملانا، یہ کہاں سے جائز آ گیا؟ تو اسلامی معاشی نظام اللہ کرے کہ ہاں رائج ہو جائے، جیسے افغانستان میں ہے، انہوں نے ہر چیز پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، تھوڑے سے عرصے میں ابھر کے اوپر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں چیک اینڈ بیلنس۔ یہاں تو ہمارے فوڈ والے ہیں، اب میں بات کروں گا تو پھر فوڈ والے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، شہر میں بہت سب دودھ فروخت ہو رہا ہے، پانی ملا اور کیمیکل ملا، وہ پتہ نہیں کیا سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا اپنی جو ہے نا وہ چائے پانی لے کر خاموش ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں، کیوں بیلنس نہیں ہے؟ اسلام اس کی گنجائش نہیں چھوڑتا، اور میں آپ کو قسمیہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اسی اسلام کے تاجروں کی وجہ سے بھی مسلمان ہوئے، بہت سے لوگ اسلام پھیلا، ان کی امانت داری دیکھ کر، دیانت داری دیکھ کر، ان کا سچ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے کہ اس طرح تجارت کرتے ہو تم۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، افسوس کی جو بات ہے، جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ بھی ایمان نہیں رکھتے، اسلام بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولتے اور ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ دہی نہیں کرتے، صاف چیزیں بیچتے ہیں۔ اور جہاں ہم ہیں مسلمان،
اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، نبی پر ایمان، ہر چیز پر، لیکن سب سے زیادہ جھوٹ، سب سے زیادہ 2 نمبریاں یہیں سے ہوتی ہیں مسلمانوں میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کا معاشی نظام اتنا بہترین ہے، اور میں ساتھ ساتھ ایک اور بات کرتا جاؤں کہ انہوں نے روزی میں برکت کے 5 اصول بتائے ہیں۔ علماء نے اس کو سوچ کر ایک 5 اصول بتائے ہیں برکت کے، جو سب سے پہلا، جو اس کی سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کاروبار کرتا ہے وہ اس نیت سے کرے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ میرے بچے کو جو ان کی ضروریات پوری کروں، اور کسی کے مال پر طمع نہ ہو، میری نظر نہ ہو، سب سے پہلے یہ نیت ہو۔ اور دوسری چیز کہ یہ ایک فرض کفایہ ہے، اگر صنعت حرفت نہیں ہوگی تجارت تو اس میں ایک معاشی بحران آئے گا، نقصان آئے گا، تو میں اس نیت سے کر رہا ہوں۔ تیسری نمبر کی چیز، جو تیسری چیز ہے کہ بازار دنیا میں بیٹھ کر بازار آخرت کو نہ بھولنا۔ جنت کا بھی ایک بازار لگے گا نا، جس میں عجیب و غریب نعمتیں ہوگی جو انسان نے نہ کبھی دیکھی ہوں گی، نہ دل پہ خیال گزرا ہوگا۔ تو دنیا کے بازار میں بیٹھ کر آخرت کے بازار کو نہ بھولنا، آخرت کی نعمتوں کو نہ بھولنا۔ ایسا نہ ہو کہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور آخرت کو بالکل بھولے ہوئے بیٹھا ہے، پھر تو دھوکہ بھی دے گا، 2 نمبر بھی مال بیچے گا، اور ذخیرہ اندوزی بھی کرے گا، اور ملاوٹ بھی کرے گا، آخرت کا خیال ہی نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ یہ دنیا کے بازار میں کام تو کر رہا ہے لیکن دل اللہ سے غافل نہ ہو۔ ہتھ کار ول تے دل یار ول، اپنا کام کر رہا ہے، اپنا سودا بیچ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ زبان پہ ذکر جاری ہے۔ ذکر سے تو کوئی چیز نہیں روکتی نا، ساتھ ساتھ دل میں، زبان پہ، ہاں ضروری بات کرے، یہ نہیں کہ گاہک کوئی چیز پوچھ رہا ہو، یہ جو ہے نا اس کو جواب ہی نہیں دے رہا، نہیں، اس کی بھی ساتھ ڈیل ہو، لیکن اندر اندر سے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور جو 5ویں چیز ہے وہ حرص و طمع نہ ہو۔ سب سے پہلے اس نے دکان کھولی ہے اور سب سے آخر میں آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسی لالچ اور حرص کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دینا، ذکر چھوڑ دینا، تلاوت چھوڑ دینا، اس سے بے برکت آتی ہے مال میں۔ یعنی اس قدر گم ہو جانا، اس قدر اس میں پھنس جانا کہ نہ کوئی نماز اسے یاد آتی ہے، نہ ذکر یاد آتا ہے، نہ کوئی تلاوت کا وقت ہے، کوئی اس ٹائم ٹیبل بنائے ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنے کمائی میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کمائی منع نہیں ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا، لیکن اسلامی اور شرعی اصولوں سے کریں گے تو اللہ اس میں برکت بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں راحت بھی دیں گے، دلی سکون بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔